اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اور کسی سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ انعامات دینے کے لیے، ہمیں جنت میں اچھے مقام دینے کے لیے اللہ نے ہم پہ رحم اور فضل کیا ہے اور اپنا نام لینے کے لیے ہمیں اجازت دی. پورے قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ کہا کہ اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو حتی یاتک الیقین، جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو اس وقت پہ تمہارا جو عمل ہونا چاہیے وہ میرا ذکر ہی ہونا چاہیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، ٹھیک نماز بھی پڑھو، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، سارے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے کثرت کے ساتھ، جس عورت نے اور جس مرد نے ان اعمال کے ساتھ میرا ذکر بھی کیا اور کثرت کے ساتھ ذکر بھی جاری کیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عد اللہ اجر عظیمہ، کہ اجر نہیں ہوگا، تمہارا رب اجر عظیم دے گا. کتنی بڑی بات. تو اس پہ اکتفا نہ کر لیں ہم کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی. اللہ کہتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن یہاں بھی ساتھ لگا دیا کہ ذکر کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ. نہیں جی ذکر تو نہیں کرتے، فیل ہو گئے، تھوڑا حکم ہو گیا نا. تو شیطان تو بڑے داؤ لگاتا ہے نا آدمی کے ساتھ. تو الحمدللہ اعمال ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح فرمائے گا بس ہی ہم کریں گے نا. تو اعمال کے ساتھ اللہ نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ یاد رکھو کہ اس کے ساتھ تمہیں ذکر ضرور کرنا ہوگا میرا. اور ذکر بھی تھوڑا نہیں، کثیر، عورت ہو یا مرد. تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں، کہتے ہیں اجر نہیں دوں گا بلکہ اجر عظیم تمہیں ادا دوں گا. تو اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. دیکھیں ہم جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو جب بھی جس کو موقع مل جائے تو ذکر میں ضرور شامل ہو جائے، ضرور شامل ہو جائے. اب یہ ہے کہ اپنی محنت پہ آدمی ہے، اگر سفر کر سکتا ہے تو دوسری مسجد میں کہیں اور ہے وہاں بھی چلا جائے. جنت تو چاہیے نہیں چاہیے، تو اس کو تو محنت سے ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنا کوئی محنت کرے گا وہاں جا کے ہم دیکھیں گے اتنا بڑا محل ہے، اس کے تو اتنا ماشاء اللہ مقام ہے. اللہ کہے گا اس نے محنت بھی تو اتنی کی ہے نا، پھر تم نے جتنی محنت کتنا تجھے دے دیا، اس نے محنت کی اتنا دے دیا. تو آج وقت جو ہے محنت کا وقت ہے، کوشش کا وقت ہے، نفس کو مارنے کا وقت ہے. کہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند نہیں کرے کہ آدمی کام سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے اور کوئی فرض بھی نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے اس وقت، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلا کہ بھئی مسجد فلاں کے اندر ذکر ہو رہا ہے. تو اس سے یہ حدیث پہنچی تھی، اللہ کا ایک کلام پہنچا تھا کہ جو ذکر کرے گا اس کو بہت زیادہ انعام دوں گا، عظیم ہے. تو ایک دم کھڑا ہوتا ہے، کہتا چھوڑو یار چلو ذکر کر ہی لیتے ہیں. ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آئے ہوں گے تو مبارک ان لوگوں کو الحمدللہ کہ اللہ نے یہ محنت ضائع نہیں کی ہوگی، ہماری ضائع نہیں کی ہوئی. قرآن شاہد ہے اس چیز پہ، گواہی دے رہے ہیں کہ عظیم تو عطا فرماؤں. ایک تو جو ذکر کرنے کا، ایک دوسرے نفس کو مارنے کا، کہ نفس کے مار کو آپ آئے ہیں. میرے بھائی محنت جاری رکھیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. گھنٹی تو بجے نہیں، وہ چلا گیا وہ چلا گیا. تو اس بلاوے کا بھی انتظار کرتے رہیں. نہ کسی کی جوانی کا، نہ کسی کے بڑھاپے کا، نہ کوئی بیماری چاہیے اس کے لیے، نہ کوئی بہانہ چاہیے. موت جس وقت آ جاتی ہے بس پھر اسی وقت آ جاتی ہے. وقت اٹل ہے اس کا، لکھا ہے، نہ ایک ادھر ہوتا ہے پھر سانس، ایک نہ ایک ادھر ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں روک سکتی آدمی کو. یہ تو دل کو بہلانے کو ہمارا ہے کہ بھئی دوائی کھا لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، اس سے بچیں گے.
مارنا ہوگا تو پتہ بھی چلے گا آدمی اٹھے گا نہیں صبح. تو جب اتنی ہماری زندگی کا یہ حال ہے تو ایسے انعامات کیوں چھوڑ دے آدمی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پر کو مزہ یہ کہ ذکر میں مزہ بھی آتا ہے, اللہ کے نام میں مزہ بھی آتا ہے, لطف بھی اللہ نے بہت رکھا ہے اس میں. ایسے یہ ایسا نشہ ہے کہ بڑھتا جاتا ہے, اس کی بھی عجیب چیز ہے. یہ نہیں کہ آدمی فیڈ اپ ہو رہا ہے, دل اچکا, نہیں, یہ نشہ ہے, زبردست نشہ ہے اس کے اندر. جس کو یہ نشہ چڑھ گیا نا تو اس کے لیے یہ نہیں کہ 10 منٹ پہ جانا ہے, 15 منٹ, وہ 300 میل کا سفر کرتے ہیں اس نشے خاطر. نشہ چڑھاؤ نا, پھر مزہ نشہ چڑھاؤ. پیو گے تو نشہ چڑھے گا نا, پی نہیں تو پھر نشہ کیسے چڑھتا ہے؟ یہ شراب معرفت ہے, اس کو شراب معرفت ہے. پیو اس کے گھونٹ پیو, الحمدللہ نشہ چڑھے گا. چلو انشاءاللہ کا ذکر کرتے ہیں.